کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا یا پھر نبی کا میلاد کرنا کہاں لکھا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کو ثابت کریں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جب ہم اس سوال کو سمجھتے ہیں تو اس سوال سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں موجود رکھنا ضروری ہے کہ میلاد کا معنی کیا ہے اور میلاد آخر کہتے کسے ہیں۔ جب ہم یہ بات سمجھیں گے تو قرآن و حدیث کے متعلق جو گفتگو ہماری آنی ہے وہ آپ کو سمجھنے میں جو ہے وہ ایک آسانی جو ہے رہے گی۔ یاد رکھیں میلاد کے لغوی معنی پر اگر ہم غور کریں تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ میلاد کے لغوی معنی ہے پیدا ہونے کا زمانہ یا پیدائش کا وقت، یہ لغوی معنی ہے۔ اب عرف عام میں میلاد سے مراد کیا ہوتا ہے، میلاد کہتے کسے ہیں؟ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ عرف عام میں میلاد سے مراد یہ ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں۔ ذکر کی محفل کیسی محفل؟ یعنی ایسی محفل، ایسے ذکر کی محفل کہ جس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا ذکر ہو، ایسی ذکر کی محفل کہ جس میں تلاوت قرآن ہو، ایسی ذکر کی محفل کہ جس میں نعت مصطفیٰ پڑھی جائے، ایسی ذکر کی محفل کہ جس میں حمد خدا کو بیان کیا جائے، ایسی ذکر کی محفل کہ جس میں منقبتوں کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ تو عرف عام میں میلاد سے یہی مراد ہے۔ اور اسی طرح جو کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی میں جلوس نکالنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کا جو دن ہے اس دن کو بہت ہی اچھے اور نیکیوں والے اعمال میں صرف کرنا، روزہ رکھنا، نوافل کی کثرت کرنا، یہ ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مفہوم۔ اب دیکھیں ہم دلائل کی دنیا میں چلتے ہیں اور قرآن و حدیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا آخر قرآن میں کہاں لکھا ہے اور حدیث مبارکہ میں کہاں لکھا ہے؟ تو یاد رکھیں سورہ یونس سے آیت نمبر 58 رب العالمین جل وعلا کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ لوگ خوشی کا اظہار کریں، خوشی کریں۔ اور یاد رکھیں رب العالمین جل وعلا نے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین جو ہے وہ بنا کر کے بھیجا گیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرماتے ہیں ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ یعنی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب ہم نے سارے جہاں کے لیے تمہیں رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا جو ہے یہ فضل ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے۔ سورہ احزاب میں رب العالمین جل وعلا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہد فرمایا، یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبشر فرمایا، صفت ہے۔ نذیر فرمایا، یہ صفت ہے۔ اور اسی طرح سراجن منیرہ فرمایا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پاک صفات کو رب العالمین جل وعلا نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا۔ اب یاد رکھیں یہ صفات کو بیان فرما لینے کے بعد رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور یہ آیت کریمہ پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 47 کہ جس میں رب العالمین جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا جو کہ خوشخبری دو کہ ان کے لیے یہ اللہ کا بڑا فضل۔ اب ہم نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ آپ کے سامنے اب تک 3 آیت مبارکہ کی تلاوت کی، ترجمے کو پیش کیا۔ اب معلوم کیا ہوتا ہے؟ تو معلوم یہ چلتا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت
یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اور آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے اندر سماعت کر چکے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فضل اور رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ لوگ خوشی کا اظہار کریں۔ تو اللہ کے نبی یعنی کہ ہمارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آخری نبی بنایا، اور یہ اللہ نے جو کہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اور یہ فضل عظیم ہے۔ اور قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جب فضل ملے اور رحمت ملے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشی کا اظہار کریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ تو قرآن ہمیں بتلاتا ہے۔ رب العالمین جل وعلا کے کلام کی بے شمار آیت کریمہ اس بات پر شاہد ہیں، اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی کا اظہار کریں، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد جو کہ یہ محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ جو کہ وہ منائیں، ادب کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کہ ہم میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سر انجام دیں۔